بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر، مٹھی بھر دہشت گرد روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب، کہا دہشت گردوں کا جلد خاتمہ کر دیں گے۔ فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا، 4 سال ایک جماعت کی حکومت رہی، وہ اپنے خزانے بھرتے رہے، ترقی کا دور شروع، 1 سال میں حالات بدل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلے انوائرمنٹ پروٹیکشن اسکواڈ کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ پاکستان سے واپس جانے والے افغان مہاجرین کے لیے خصوصی کیمپ قائم، پاکستان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، پشاور میں افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ اور عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $3,310 کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان میں سونا $8,600 مہنگا، فی تولہ قیمت $3,48,000 ہو گئی۔ پنجاب ایپیکس کمیٹی کا ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کا فیصلہ، ریاست مخالف عناصر کے خلاف قانونی کارروائی مؤثر بنائی جائے گی، کسی بھی مسلح یا جرائم پیشہ گروہ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، دہشت گردی کے خلاف اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے، سوشل میڈیا پر شدت پسند مواد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ روکنے کے لیے مالیاتی نظام کی کڑی نگرانی کا فیصلہ، مدارس کی رجسٹریشن اور نگرانی کے لیے نیا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ مظاہرے کرنے والے کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ احتجاج کہاں کرنا ہے یہ حکومت طے کرے گی، عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا 2 ٹوک پیغام، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو دینے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر تجارت شام کمال نے کہا کچھ لوگوں کو بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، صوبے میں ترقی کا ثمر عوام کو ملے گا۔ خالد مکسی بولے مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستون لک پاس پر 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان، عوام کو درپیش مشکلات کے باعث اب ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سردار اختر منگل کی پریس کانفرنس، 18 اپریل کو BNP سینٹرل کمیٹی کا اجلاس طلب، آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ دریائے سندھ پر 6 نہروں کی تعمیر نامنظور، سندھ ہائی کورٹ بار کے وکلا نے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ جمعے کو سندھ اور پنجاب کے راستوں کو بلاک کرنے کا پلان، ببلو اور شکارپور کے راستوں پر احتجاج ہوگا، نوٹیفیکیشن کی واپسی تک دھرنا جاری رہے گا۔ صدر بیرسٹر سرفراز کا انتباہ، نوشہر و فیروز پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتال، مظاہرین کا وفاقی حکومت سے منصوبہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے چند علاقوں میں ہیٹ ویو کا خدشہ، 18 اپریل تک درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری زیادہ رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، لاہور میں پارہ 38 ڈگری کو چھو گیا، 18 اور 19 اپریل کو ہلکی بارش کا امکان۔ فیصل آباد میں گرمی کے باعث ڈائریا کے کیسز بڑھنے لگے، روزانہ 500 سے زائد بچوں کی علاج کے لیے چلڈرن اسپتال آمد۔ بانی PTI کی ضمانت قبل از گرفتاری کی بحالی کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلیں غیر مؤثر، سپریم کورٹ نے خارج کر دی۔ مقدمہ 23 اپریل کو دوسرے بینچ میں مقرر کرنے کی ہدایت، بانی کے وکیل کی موکل سے ملاقات کی استدعا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا اس بار آپ کی ملاقات بغیر کسی حکم کے ہوگی، دیکھتے ہیں بغیر حکم کے ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں۔ کیس کی آئندہ سماعت جسٹس ہاشم ککڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ FIA کی گجرانوالہ، منڈی باؤدین اور نوشہرہ ورکا میں کارروائی، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 اشتہاریوں سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ عمرے کی آڑ میں بھیک مانگنے والوں کے گرد بھی شکنجہ سخت، رواں سال 221 افراد کو گرفتار کیا گیا، 26 ایجنٹس کی نشاندہی، صرف 2 ہی پکڑے جا سکے۔ پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سطح مذاکرات کا آج سے آغاز، نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کی قیادت میں پاکستانی وفد کابل پہنچ گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، معاشی تعاون سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات پر بات چیت ہوگی۔
بحیرہ روم سہانے مستقبل کے خوابوں کا قبرستان، 10 برس میں 3500 بچے نکل گیا۔ روزانہ ایک بچہ سمندر میں ہلاک یا لاپتہ ہوتا ہے۔ یونیسیف کی خوفناک اعداد و شمار جاری، اکثر جنگ اور غربت سے فرار کی کوشش میں ہلاک ہوئے، صرف 17% بچے زندہ یورپ پہنچتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا آزاد میڈیا پر ایک اور وار، صحافتی ادارے رائٹرز اور بلومبرگ صدر ٹرمپ کی کوریج کرنے والے اداروں کی فہرست سے خارج، صرف من پسند صحافیوں کو ہی رسائی ملے گی۔ اے پی پی پر صدر بنتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی لگائی تھی۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 23 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 51,000 سے تجاوز کر گئی۔ بمباری کے بعد حماس سے گرفتار قیدی ایڈن الیگزینڈر کی حفاظت کرنے والے گروپ سے رابطہ منقطع۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی فوج نے اس مقام کو نشانہ بنایا جہاں فوجی کو رکھا گیا تھا۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر مالدیپ میں داخلہ ممنوع، صدر معیزو نے امیگریشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ اور پی ایس ایل 10 کے سپر مقابلے، لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو یک طرفہ مقابلے میں شکست دے دی۔ 202 رنز کے تعاقب میں کراچی کی ٹیم 136 رنز پر ڈھیر۔ شاہین آفریدی اور رشد حسین نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ فخر سمان نے جارحانہ 76 اور ڈیرل مچل نے 75 رنز اسکور کیے۔ آج ملتان سلطانز اور دفاعی چیمپئنز اسلام آباد یونائیٹڈ میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا آزاد میڈیا پر ایک اور وار، صحافتی ادارے رائٹرز اور بلومبرگ صدر ٹرمپ کی کوریج کرنے والے اداروں کی فہرست سے خارج، صرف من پسند صحافیوں کو ہی رسائی ملے گی۔ اے پی پی پر صدر بنتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی لگائی تھی۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 23 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 51,000 سے تجاوز کر گئی۔ بمباری کے بعد حماس سے گرفتار قیدی ایڈن الیگزینڈر کی حفاظت کرنے والے گروپ سے رابطہ منقطع۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی فوج نے اس مقام کو نشانہ بنایا جہاں فوجی کو رکھا گیا تھا۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر مالدیپ میں داخلہ ممنوع، صدر معیزو نے امیگریشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ اور پی ایس ایل 10 کے سپر مقابلے، لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو یک طرفہ مقابلے میں شکست دے دی۔ 202 رنز کے تعاقب میں کراچی کی ٹیم 136 رنز پر ڈھیر۔ شاہین آفریدی اور رشد حسین نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ فخر سمان نے جارحانہ 76 اور ڈیرل مچل نے 75 رنز اسکور کیے۔ آج ملتان سلطانز اور دفاعی چیمپئنز اسلام آباد یونائیٹڈ میں زور کا جوڑ پڑے گا۔